السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 96 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ قرآن کو ذریعے معاش نہ بنایا جائے۔ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس کو غور سے سنیں، اور یہ گویا کہ ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کا حل بھی ہونا چاہیے اور قرآن کی بے حرمتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ صحابہ بیٹھے پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگوں کی زبان جو ہے وہ ہلکی تھی، کچھ بدو لوگ تھے، نئے نئے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اپنا ڈسکشن کا آپ لوگ پڑھتے رہیے، مطلب جو تھوڑا سا ادھر ادھر الفاظ میں ہو رہا ہے آپ نے ان کو انکریج کیا، پڑھتے رہیے۔ کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بہت اچھا قرآن پڑھیں گے اور اتنا سیدھا کریں گے قرآن کریم کو جیسے کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اندر کچھ نہیں جائے گا، مطلب جو کچھ ہے وہ زبان تک ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور لوگ اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ پیسہ کمانے کی بات کریں گے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے ساتھ جو منع ہے پیسہ کمانا، اس کی دو شکلیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہ جتنی باتیں میں آج کر رہا ہوں یہ سب فتوے کی زبان میں کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے اکابرین کا، دارالعلوم کا، علامہ شامی کا، اور جتنے بڑے علماء ہیں تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، قرآن مجید کا پڑھنا دو طریقے سے ہو رہا ہے، مطلب پیسہ لیا جا رہا ہے۔ ایک تو پڑھنا ایسا ہے کہ مجبوری ہے، مثال کے طور پر امامت کر رہا ہے ایک آدمی، اگر امامت سے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب امام صاحب کی تنخواہ نہیں دی جائے گی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر مسجد میں امامت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں لے گا کہ چاہے متولی ہو یا مسجد کا ٹرسٹی ہو کہ صاحب ہم آتے رہیں گے، نماز پڑھاتے رہیں گے۔ لہذا یہ بنیادی طور پر کیونکہ ایک ضرورت ہے، اس بنیاد پر فتویٰ دے دیا گیا کہ صاحب ایسی جگہ پہ جہاں پہ وجوب ہے، کیونکہ فرض نماز واجب ہے، اگر یہی امام کہے کہ میں تم کو تہجد پڑھاؤں گا روزانہ اور تنخواہ دوں، متعین کر دیں گے تو حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ تہجد کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن تراویح میں قرآن کریم ہی پڑھا جائے پورا مکمل کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی والنٹری طور پر کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو ایک چیز اس میں ہے کہ جہاں واجب ہے وہاں پر تنخواہ کے ذریعے پڑھایا جا سکتا ہے، تو اس میں سے ایک فرائض کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم کا معاملہ ہے۔ اب قرآن کی تعلیم کے لیے اگر پیسہ بند کر دیا جائے، جیسے مکتب چل رہا ہے یا مدرسہ چل رہا ہے، اگر بند کر دیا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، تو وہ بھی مدرسے بند ہو جائیں گے، مکتب بھی بند ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز قرآن مجید کہیں پڑھنا واجب نہیں ہے، کہیں فرض نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ہم نے قرآن مجید کے پڑھنے کی رائے دے رکھی ہے، ٹوٹل اس آیت اس حدیث کے خلاف ہے۔ یہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ اللہ کی آیتوں کو بڑی کم قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ لہذا اس میں ایک درجہ واجب کا ہے، اس میں مجبوری درجے میں جائز کہا گیا ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مسجد میں ایک امام ایسا آدمی بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں صاحب فری میں نماز پڑھاؤں گا، حافظ نہیں ہوں میں فری میں نماز پڑھاؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں بغیر تنخواہ کے نہیں پڑھاؤں گا، حافظ والوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پڑھ لیا جائے گا، اس کو چاہے 10 سورت یاد ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ مجبوری درجے میں کیا کیا جا رہا ہے کہ امامت کی تنخواہ رکھی گئی ہے، اور اسی طرح سے تعلیم کی۔
تعلیم کی تنخواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بنیادی طور پہ شروع ہوئی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ تعلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 ایسے مدرسین تھے کہ جو تعلیم دیتے تھے، اور ان کا وظیفہ کہاں سے جاری کیا گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے سے جاری فرمایا تھا۔ اس بنیاد پر لوگوں نے مجبوری درجے میں اس کا فتویٰ دیا ہے، ورنہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ قطعی منع ہے۔ اب کیا کیا کر رہے ہیں، ایک ایک آپ بات سن لیجئے، اور اس میں یہ بھی آپ کو بتا دیں، مثال کے طور پر تراویح پڑھائی جا رہی ہے، تراویح کا چندہ کیا جاتا ہے، جو چندہ کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ ہے، محاذری کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور جو اس میں چندہ دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، جو لینے جاتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، جو اسے پیسہ دیتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور جو طے کرتے ہیں وہ سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ اب تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے، معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، رمضان سے پہلے جیسے پلاٹ بکتے ہیں نا، ایسے ہی ایجنٹ ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ایجنٹ ہے، حافظ صاحب کو طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ملے گا اس کا 3 سے 5% آپ ہم کو دیں گے، طے ہے، اور وہ 3 سے 5% کے لیے وہ 50 حافظ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر کے ان کا ریٹ خوب لگواتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، فلاں ہے، دھماکہ ہے، کیونکہ ان کو اپنے فیصد کا ہے، تمہاری نماز غارت ہو رہی ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا فیصد بنا رہنا چاہیے، لہذا وہ فیصد پہ طے کیے جاتے ہیں۔ پھر منڈی، جیسے بکرا کی منڈی لگتی ہے، لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے منڈی لگتی ہے، میں نے دیکھا شہروں میں، ایک کونے میں بڑی بڑی مساجد، ایک کونے میں یہ صاحب 10,000 والے ہیں، ایسے کہتے باقاعدہ، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ 20,000 والا گروپ ہے، یہ 50,000 والا گروپ ہے، ایسے بیٹھا لے رہتے ہیں مسجدوں میں گروپ سے، اور اس طریقے سے جو ہے وہاں پر بیاپار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دم منع ہے، فتاوی اس پر ایک دم خلاف ہے، کسی بھی شکل میں یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، قرآن خوانی کے ذریعے، اب قرآن خوانی چاہے آپ گھر میں لے جا کر کے کراوے پیسہ دیں، چاہے دکان پر ڈیلی بلا کر کے برکت کے طور پر پڑھاویں پیسہ دیں، چاہے ابا کے مرنے پہ گھر پہ بلا کر کے 40 دن کراویں پیسہ دیں، اور چاہے قبرستان لے جا کر کے کراویں، جتنی بھی قرآن، کیونکہ کوئی قرآن خوانی واجب ہے ہی نہیں، کوئی قرآن خوانی واجب ہے ہی نہیں کہ اس واجب کے لیے مجبوری درجے میں فتویٰ دیا جائے کہ صاحب حافظ جی کو ہائر کیا جائے اور ان کو پیسہ دیا جائے، کہا ہی نہیں۔ لہٰذا جو چیز واجب نہیں ہے اس کے لیے پیسہ جو دیا جا رہا ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تراویح کے ذریعے، اب تراویح میں اب جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو بہت سے حافظ لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتے بھائی میں طے نہیں کروں گا، یہ جملہ کہہ کر کے بتا رہے ہیں میں لوں گا لیکن طے نہیں کروں گا، یہ بھی لینے کے مانند ہی ہے۔ اس پر بھی باقاعدہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ عرف عام میں جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو ایک اصول ہے کہ المعروف کالمشروط، کہ جب پبلک کو بھی معلوم ہے کہ حافظ صاحب نے طے نہیں کیا لیکن پیسہ دینا ہے، اگر صحیح معنی میں حافظ جی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس بار نہ دیجیے، اگر بھی سوال دے کہ تمہارے یہاں بولے بھائی میں پڑھانے آؤں گا، تب معلوم ہو کہ ان کی نیت پیسہ لینے کی نہیں تھی، ایک جگہ طے نہیں ہوا، آپ نے بھی سوچا اس بار حافظ جی کو دینا نہیں ہے کیونکہ طے نہیں ہوا کچھ بھی، اب اگلی سال حافظ جی آپ کے پڑھانے آئیں گے، کبھی زندگی میں نہیں آئیں گے، تو کیا پتا چلا کہ یہ طے ہونا نہ ہونا دونوں طے ہونے کے برابر ہے۔ پھر یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اچھا جیسے لمبا لمبا سفر کیا جا رہا ہے، اپنے گاؤں میں تراویح نہیں پڑھا رہے ہیں، وہاں گاؤں کی مسجدوں میں تراویح پڑھانے والا، قرآن سنانے والا کوئی نہیں ہے، دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، اپنے گاؤں کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں اعتکاف، بڑے بڑے علماء دوسرے شہر میں جا کے کر رہے، اپنے محلے کی مسجد چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلور میں آ کر کے کرتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ہم جیسے لوگ بڑے بڑے، اور پھر کیوں جاتے بھائی؟ اعتکاف کے لیے سفر کرنا کوئی سنت تو ہے نہیں۔ یہ آپ لوگوں کا جو عوام کا معاملہ بگڑا ہے، عوام کی غلطی نہیں ہے، ہم پہلے بگڑے ہیں، ہمارے بگڑنے سے کون بگڑتا ہے؟ پورے لوگ بگڑتے ہیں۔ ایک بھی کوئی حضرت عمر جیسا آدمی یا صحابہ، ایک صحابی بھی کسی اعتکاف کے لیے سفر کیا ہو کہ صاحب فلاں گاؤں میں جا کر کے سفر کرنا ہے، لوگوں کی کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ کیوں ہم جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں میں ہم اگر اعتکاف کریں گے پیسہ نہیں ملے گا، جو ہدیہ آئے گا پورے 10 دن 15 دن وہ ہدیہ گاؤں والے نہیں دیں گے،
बाहर जब जाएंगे बड़े बड़े शहरों में तो लाखों के बारे नियारे हो जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं कि हम जैसे लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप कहेंगे इतने बड़े आलिम आप समझ में रहते। बाबू दो चीज में याद रखें, कोई बड़ा नहीं होता है, औरत के मामले में और पैसे के मामले में। इसमें किसी पर एतबार नहीं करें। पैसा जहां आ जाए और औरत आ जाए कोई एतबार नहीं है। अल्लाह ही जिसको बचाएगा वही बचेगा। दाढ़ी और टोपी नहीं बचा पाएगी। ये लंबे लंबे हमारे कुर्ते हमको नहीं बचा पाते हैं। इसमें अल्लाह का खौफ होगा, शरीयत का एहतमाम होगा, तभी जा करके मामला बनेगा। वरना आप ये भूल जाएं कि ये बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत लंबा कुर्ता पहनते हैं। कोई कुर्ता उर्ता बचाता नहीं किसी को, अल्लाह का खौफ बचाता है, आखिरत की पकड़ बचाती है। लिहाजा ये तरावी के मामले में जो कुछ हो रहा है वो शरई लिहाज से कतई जायज नहीं है। अब बड़े शहरों में बॉम्बे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, हाफिज जी 3-3 दिन करके 55 जगह कुरान करीम खत्म करते हैं। 3 दिन में एक जगह खत्म कर देते हैं, फिर ऐसे 5-5 जगह खत्म करते हैं। जितने लोग उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, गिनती नहीं है तरावी कि आपने 8 रकात या 20 रकात पढ़ लिया और तीर मार दिया, नहीं। तरावी तो शौक है कि अल्लाह का कलाम अच्छा पढ़ा जाए और बंदा सुने। ये जो हम 3 दिन में, फिर क्या कर रहे हैं बॉम्बे वाले खासकर, 3 दिन में उन्होंने खत्म कर लिया। 27 दिन अब ये समझ रहे कि तरावी भी खत्म हो गई। 27 दिन तरावी ही नहीं पढ़ना है। क्यों? यकीनी बात, अब किसी से मसला नहीं पूछते जानबूझ करके। ये तो स्मार्ट लोग होते हैं कि अगर मसला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। तो जब तुमने ये जान लिया फंस जाएंगे, तो मसला तो तुम जानते हो यार। नहीं समझे मेरी बात भाई? जब आपको पहले से मालूम है कि अगर ये मसला मैं पूछूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप पूछे या ना पूछे, आप तो मसला खुद जान रहे हैं। अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? हमको अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है ये कॉमर्शियल हो गई है तरावियां, इसीलिए तरावियों के असरात भी हमारी जिंदगी में मुरतब नहीं होते हैं। जो चीज भी इबादत से हट करके कॉमर्शियल बन जाएगी उसके ये नतायज बरामद हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि साहब मौलाना साहब, तो आपने बहुत बड़ा मसला छेड़ दिया तरावी का। अगर कोई आदमी अपने तौर पर हाफिज जी को, अब मैंने तो देखा मस्जिद में हुबली में ऐलान किया जाएगा, भाई हाफिज जी को 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। किसको बता रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? भाई अगर आपको शौक था हाफिज जी को, जो मुसल्लीन थे वो अपने तौर पर हाफिज जी को खुशी से जो चाहे दे देते, ठीक है, अच्छी बात है, आप दे दें। लेकिन ये कि चंदा घर घर करना है, दुकान दुकान जाना है, लेकर आना है और फिर सबके सामने खड़े होकर के उस कुरान मजीद की बेइज्जती करा करके फिर ऐलान करके चंदा देना है, और फिर उसमें बाद इतने भी शौकीन हैं कि वो जो इकट्ठा दे दिया जाएगा उसके अलावा उठ करके अकेले खड़े होकर के फिर वहां लिफाफा पकड़ाएंगे। क्यों इस बेइज्जती करते हो कुरान करीम की? क्यों इस हाफिज की अगर आपको लिफाफा देना, जाओ उसके घर में एहतराम के साथ जाकर के दे करके आ जाओ, है कि हाफिज जी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। सबके सामने ला करके देने का क्या माना हुआ? लिहाजा अगर ऐसी है तो सिर्फ इतनी वो भी गुंजाइश लिखी है लोगों ने, बहुत मारे काटे गुंजाइश लिखी गई है कि इंफरादी तौर पर अगर कोई दे देता है तो हाफिज साहब का ले लेना भी जायज है और दे देना भी है। लेकिन ये जो हमने सिस्टम कर रखा है पूरा चंदा करना, सारा का सारा सबका फतवा है, गलत है। ये एक अलग बात है, हम तकरीर करते रहेंगे और आप चंदा करते रहेंगे, ये अपनी जगह है। और दूसरा पैसा कुरान मजीद कहां बिक रहा है? दूसरा बिक रहा है हम जैसे तकरीर करने वाले। तबलीगी जमात में अल्लाह ने बरकत क्यों रखी है? लोग इसको जानते नहीं। वो अपना पैसा लगाते हैं, उसकी बरकत की बेस यहां पर है। अगर वो अपनी जान और माल और पैसा ना लगाए तो जितनी आपको हरकत में बरकत नजर आ रही सारी बरकत खत्म हो जाएगी। वो बरकत ही सब कुछ है। आपको बता रहा हूं कि वो अपना पैसा लगा करके बंदा जाता है। हमारी तकरीर असरात क्यों नहीं हो रहा है? उसे मालूम है कि ये इतना ही बोल रहा है जितना पैसा पा रहा है। आपको मालूम है इस वक्त 1 लाख से आपके हिंदुस्तान में 1 लाख से मुकर्रिरीन शुरू हैं और 1000 तक के हैं। 1 लाख से 1000 तक के मुकर्रिरीन हैं। अभी व्हाट्सएप पर एक बंदे ने पूरी लिस्ट बना करके भेजी कि हिंदुस्तान का कौन मुकर्रिर कितने पर एक रात के लिए दिखता है। लब्बे रात इस्तेमाल होती बाकायदा
کہ ایک رات آئیں گے 1,00,000 روپے لیں گے. معلوم نہیں کتنا پیسہ ہے امت کے پاس. بغل میں پڑوسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کو نہیں دیں گے, یہ 1,00,000 روپے اس کو دیتے ہیں. اور وہ شعرا جو آ کر کے آپ کی دہنی عیاشی کراتے ان کو 1,50,000 دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. ایک رات کا 1,50,000 روپے چل رہا ہے مشاعروں کا. ایسے امت کا نہیں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے بابو. جو ضروریاتی زندگی ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے, وہ نہیں ہے. تبلیغ دین میں جب تک آدمی خود انوالو ہو کر کے پیسہ اپنا نہیں لگائے گا, برکت نہیں ہونی ہے. تقریریں کیا کرو تقریریں جتنا چاہے کیا کرو, برکت نہیں ہونی ہے. یہ جو بیچا جا رہا ہے یہ بھی قطعی جائز نہیں ہے, اور طے کر کے لینا تو قطعی جائز نہیں ہے. جو 1,000 10,000 جو طے کر کے لیا جا رہا ہے قطعی جائز نہیں ہے. لہذا ان تقریروں کے کا بھی جو اثر ہے وہ بھی ختم ہے. اور تقریر کے نام پہ جو اس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے یہ تبلیغ دین نہیں ہے. یہ تو بھائی آپ جیسے پروفیسر صاحب ہیں, ایک انجینئر صاحب ہیں, ہم مولانا مقرر صاحب ہیں, ہم اس کا پیسہ لے رہے ہیں, آپ اس کا پیسہ لے رہے ہیں. ہر آدمی بزنس کر رہا, ہم بھی بزنس کر رہے ہیں. تو یہ بزنس ہے, اور اسی وجہ سے اس کی بات کے کوئی اثرات نہیں ہوتے ہیں. تیسری چیز جو قرآن بیچا جا رہا ہے وہ عاملین کا معاملہ ہے. کسی صحابی نے, کسی تابعی نے کبھی عامل کا پیشہ اختیار نہیں کیا. نوٹ کر لیں, یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن مجید سے علاج کیا گیا ہے, ثابت ہے, لیکن کبھی کسی صحابی نے پیشہ بنا لیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اب تو جتنے امام ہیں 80% اگر امام عامل نہیں ہے تو ناکارہ امام ہے پبلک کی نگاہ میں. اور عالم کو جانتے ہیں, ہر عالم کا عامل ہونا ضروری ہے. یعنی ہم قرآن حدیث پڑھ کر کے آئے ہیں, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. مسائل مولانا صاحب گھر گرا, پورا بھارت اس وقت بندھا ہوا ہے, معلوم آپ کو. عامل صاحب سے پوچھو کہتے گھر بندھا ہے, دکان آئے دکان بندھی ہے, شادی نہیں ہو رہی بندھی ہوئی ہے, بچہ نہیں ہو رہا رحم بندھا, سب بندھا ہے, پورا بھارت بندھا ہوا ہے بھائی. اچھا میں کہتا ہوں اتنے تگڑے تمہارے عامل ہو تو یہ مودی کو باندھ دو, بڑے مرد ہو, جو اسلام کے خلاف باتیں کرتا RSS کے لیڈر کو باندھ دو. وہاں نہیں چلا رہے یار, آپس میں باندھتے پھر رہے ہو. اس کے باندھنے کے کون سا فائدہ ہے؟ جو اسلام کو نقصان پہنچا ان کو باندھو, تب جانے بڑے مرد. وہاں بندھائی نہیں چل رہی ہے. یہاں ہم کو بیچارے لوگوں کو جو ہے وہ کسی کی شادی کو باندھ رکھا ہے, کسی کے گھر کو باندھ رکھا ہے, اور جو اسلام اور مسلم مخالف ہو اس کو باندھنے کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. ایسا مل کر باندھ دو یار, 2-4-10 عامل مل جاؤ, مل کر کے باندھ دو. یہ پورا بھارت بندھا ہوا ہے, اور چونکہ ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم ان کو پیسہ دیتے ہیں, آپ کو باندھتے ہیں, کھولتے ہیں, باندھتے ہیں, کھولتے ہیں, پیسہ آپ دیتے رہتے ہیں. آپ ایسے باندھتے کھلتے رہیں گے. کیوں؟ یہ سب اللہ کی کتاب سے دوری کے نتائج. اللہ کی کتاب سے دور جا, اپنے آپ سارا